انسان نے جب سے آرام طلب زندگی اختیار کی ہے اور جب سے اس نے نفیس اور پرتکلف خوراک اپنائی ہے، اس وقت سے بواسیر کی بیماری اس کے لیے اذیت کا مستقل سامان بنی رہی ہے۔ طب میں بواسیر اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں پاخانہ اور اس والی جگہ کے پاس کناروں پر مسیں نمودار ہوتے ہیں۔ اطباء قدیم نے اس کو خونی اور بادی اقسام میں بیان کیا ہے۔ بادی سے مراد مسوں کا وجود ہے، اس میں جلن ہوتی ہے، یہ پھول جاتے ہیں، کبھی کبھی ان کے ساتھ مقعد کے کنارے اور اندر کی جھلیاں زور لگانے پر باہر کی سمت الٹ جاتی ہیں۔ خونی قسم میں قبض یا اجابت کے دوران زور لگانے پر پھولے ہوئے مسوں میں سے کوئی ایک پھوٹ جاتا ہے جس سے خون بہنے لگتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض مریضوں کو جس روز خون آتا ہے اس دوران کو قبض کہتے ہیں۔ اطباء قدیم باہر سے نظر آنے والے بواسیر کے مسوں کو ان کی شکل و صورت کے لحاظ سے طوطی، انگوری، انجیری اور کھجوری وغیرہ کے ناموں سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کے وریدوں میں جب ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے تو وہ پھول کر کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ یہ شکل انگور جیسی ہو یا توت جیسی، لیکن اصول علاج ان سب قسموں کے لیے یکساں ہیں۔ طب جدید میں بواسیر کو اس کے مسوں کے محل وقوع کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے۔ مسیں اگر باہر ہو تو وہ ایکسٹرنل پیلز، اندر ہو تو انٹرنل پیلز، اور ایک قسم ایسی ہے جس میں مسیں اندر بھی ہوتے ہیں اور باہر بھی۔ بواسیر کا اہم ترین سبب پیٹ کے نچلے حصے اور ٹانگوں کے دوران خون میں ٹھہراؤ بیان کیا جاتا ہے۔ جدید لوگ پیدل نہیں چلنے کا سہارا لیتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں یہ بیماری لاحق ہوتی تھی۔ ان کے خون کی نالیوں میں دوران متاثر ہوتا ہے اور مقعد اور اس سے اوپر کی وریدیں پھول جاتی ہیں۔ پہلے خیال تھا کہ بواسیر کو پیدا کرنے میں جگر کی خرابی کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن سرجن میکفرسن نے بواسیر کے 150 مریضوں کے جگر ہر لحاظ سے چیک کیے اور ان میں سے کسی کا بھی ایک جگر خراب نہ پایا گیا، جس سے اب یہ ظاہر نظر آتا ہے کہ بواسیر جگر کی خرابیوں سے پیدا نہیں ہوتی۔ آج کے ماہرین اس کا اہم ترین سبب وراثت قرار دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو بواسیر کی بیماری رہی ہو ان کی اولاد کی خون کی نالیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، اور وریدوں کی دیواروں کی کمزوری ان کو بھی بواسیر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اسی باعث 2 سے 3 سال کے بچوں کو بھی بواسیر کے مسے اور اجابت کے ساتھ خون آتے دیکھا ہے۔ جانوروں کو بواسیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ 4 پیروں پر چلتے ہیں، تو ان کے مقعد کے ارد گرد کی وریدوں پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑتا، اس لیے ان کی وریدوں کی دیواریں چپک کر مسیں نہیں بنا سکتی، جبکہ انسان 2 پیروں پر چلتا ہے اور مقعد کے ارد گرد کی وریدوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور وہ کمزور پڑنے پر مسوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے کہ بواسیر کی علامات کیا ہے۔ مسوں کی موجودگی اور ان سے خون بہنا بواسیر کے اہم نکات ہیں۔ بواسیر کے مسوں کی موجودگی کو بیماری کا پہلا درجہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر مسیں اجابت کے دوران الٹ کر باہر آ جائیں یا ان کے ساتھ مقعد کی جلی بھی باہر آ جائے تو اس کو دوسرا درجہ کہتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ جلیاں اور مسیں جب ایک مرتبہ اندر داخل کر دی جائیں تو پھر وہ بقیہ وقت اپنے اصل مقام پر ہی رہیں۔ جب مسیح اور جلی اجابت کے دوران الٹ کر باہر آ جائے اور معمولی کوشش بھی
اندر نہ جائے تو بیماری کا تیسرا درجہ ہوتا ہے۔ بواسیر جب تیسرے مرحلے تک آتی ہے تو اس میں سوزش، مکت پد خارش، بوجھ، جلن اور بخار ہوتے ہیں۔ جب جلیاں باہر لٹک رہی ہوں تو ان سے لیس دار رطوبت نکل کر کپڑے خراب کرتی ہیں۔ اگر اضافے میں سوزش ہو جائے تو پھر خون اور پیپ بھی نکلنے لگتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ بواسیر کی مشکل قسم وہ ہے جب یہ بڑی آنت کے کینسر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے ادویہ سے علاج نامناسب اور خطرناک کام ہے۔ حمل کے دوران بواسیر اگر تکلیف دے تو اس کا علاج مرہموں اور ملین تیلوں سے کیا جائے، عام طور پر لیکوڈ پیرافین کے مرکبات کے جیسے کریمیفین وغیرہ یا ایگورل وغیرہ سے قبض نہ ہونے دیں۔ دوسرے مریضوں کے لیے اس بگول کو طب جدید نے بہترین قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کے بارے میں۔ انجیکشن پہلے دوسرے درجے کی بواسیر جس سے خون بہتا ہو کو انجیکشن سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ روغن بادام میں 5% کا بالک ایسڈ ملا کر یہ دوائی مکد میں اوزار سے ڈال کر بواسیر والی دریدوں کے منبع کے ساتھ جلی کے نیچے ایک خصوصی سرنج اور سوئی سے 4 cc داخل کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر ایک گمڑ بن جاتے ہیں اور یہ ابار درید کو دبا کر اسے بند کر دیتا ہے۔ اس طرح خون بہنا تو 1-2 دن میں بند ہو جاتا ہے اور اکثر مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ آپریشن کروانے والے حضرات متوجہ ہوں کہ اکثر ڈاکٹر بواسیر میں انجیکشن لگانا پسند نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک اس کا بہترین حل اور پائیدار علاج آپریشن ہے۔ مریض کے جسم کے نچلے حصے کو سن کرنے یا بے ہوش کرنے کے بعد اس کی مکد کے ارد گرد کی تمام چیزیں کاٹنے کے بعد سرجن دریدوں کو منبع تلاش کرتے ہیں جو پھول کر مسے بنا کر لٹک جاتی ہیں۔ آپریشن کے بعد اکثر سرجن زخم کو ٹانکے نہیں لگاتے اور زخم کے اندر مصفہ پٹی کی کافی مقدار داخل کر کے پخانے کا راستہ عملی طور پر بند کر دیتے ہیں۔ ان تینوں استادوں کی رائے آپریشن کرنے والا اگر دریدوں کو ان کی جڑ سے کھینچ کر نہ لائے تو بواسیر اسی صورت میں دوبارہ ہوتی ہے، یعنی آپریشن کرنے والے نے نیم دلی سے یہ کام کیا تو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بواسیر ان چند بیماریوں میں سے ہیں جن کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست عطا فرمایا اور اس سے بچاؤ کے متعدد طریقے بھی بتلائے۔ غذا کے نظام اوقات کا تعین فرما کر انہوں نے قبض کا بندوبست فرما دیا۔ بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلد کیا جائے، رات کا کھانا جلد اور ضرور کھایا جائے، کھانے کے بعد پیدل سیر کی جائے اور دن میں بھی متعدد مرتبہ پیدل چلنے کی صورت پیدا کی جائے۔ خوراک میں سبزیوں کی شمولیت، روٹی میں چھان کو شامل کرنے کی اہمیت دیے۔ یہ تمام امور ہیں جن پر عمل کرنے والے کی کو بواسیر نہ ہوگی۔ اگر ہو جائے تو پھر قبض کی بندوبست میں ایک ایسی دوا مرحمت فرمائی کہ وہ آج بھی جدید ترین سمجھی جاتی ہے۔ ایڈنبرا میں بواسیر کے علاج پر تحقیق کرنے والوں کے مشاہدات کے مطابق ایسے مریضوں کے لیے بہترین جلاب سنا مکی ہے، کیونکہ یہ آنتوں میں خراش پیدا نہیں کرتا، اس سے اسہال نہیں ہوتے، اسے کسی اندیشے کے بغیر کافی عرصہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے رد عمل میں قبض نہیں ہوتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک تھال تحفہ آیا۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اس میں سے کھاؤ۔ اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی پھل جنت میں سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی ہے۔ بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں، اور اس کو کھاؤ، یہ بواسیر کو کاٹ کر پھینک دیتی ہے اور نفرت میں فائدہ دیتی ہے۔
اسی روایت کو کئی اطباء نے بیان کیا۔ انجیر میں گلوکوز والی مٹھاس اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اسی روایت کو دارمی، ابن السنی اور ابو نعیم نے حضرت ابو ذر سے بھی بیان کیا ہے، جس میں یقطع البواسیر کی جگہ یذہب بالبواسیر بھی آتا ہے۔ انجیر میں گلوکوز والی مٹھاس کی مقدار 6.2% تک ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ درخت پر پک چکی ہو تو مٹھاس کی مقدار 3 سے 8% کے درمیان رہتی ہے۔ اس میں نشاستہ گلوکوز لمحیات اور چکنائیوں کو ہضم کرنے والے خامرے معقول مقدار میں ملتے ہیں، اس لیے کھانے کے بعد انجیر کھانے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہوتا ہے ان کو اس کے کھانے سے آرام آ جاتا ہے اور پیٹ سے ہوا نکل جاتی ہے۔ انجیر بنیادی طور پر قبض کشا ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کا دودھ ہوتا ہے جو ملین اثرات رکھتا ہے۔ انجیر میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے والے دانے معدہ کو تیزابی میں جا کر پھول جاتے ہیں اور اس طرح آنتوں میں بوجھ کی کیفیت پیدا کر کے قبض کشائی کا باعث بنتے ہیں۔ حکیم جالینوس کہتا ہے کہ انجیر اور کلونجی کو نہار منہ کھانے والا زہروں کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر بھوک لگانے والی سکون آور، وافع سوزش اور آرام، ملین جسم کو ٹھنڈک پہنچانے والی اور مخرج بلغم ہے۔ کچھ مدت کھائی جائے تو پتا اور گردوں سے پتھریاں گلا کر نکال دیتی ہے۔ محمد احمد ذہنی اسے پیاس کو مٹانے والا اور آنتوں کو نرم کرنے والا قرار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کے علاج میں اکثر اوقات غذائی عناصر کو استعمال فرمایا ہے۔ جب وہ کسی غذا کو دوا کے طور پر دیتے ہیں تو اسے نہار منہ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ پوری مقدار میں جذب ہو کر آنتوں اور جسم کے اندر اپنی افادات کا پورے اطمینان سے مظاہرہ کر سکتی ہے۔ نہار منہ 5 سے 6 دانے انجیر کھانے سے پیٹ کی جملہ خرابیوں کی اصلاح کے ساتھ خون کی نالیوں اور دوسرے غیر ارادی عضلات سے بوجھ کو ختم کرتی ہے۔ ہم نے اسے پتے اور گردوں کی پتھریوں میں نکالنے کے ساتھ ذیابیطس کے مریضوں میں خون کی نالیوں کی بندش میں از حد مفید پایا ہے۔ جب کسی مریض کا کھانا وقت پر ہضم ہوگا، اس کی خون کی نالیوں سے غلاظت نکل جائے گی اور جگر کی اصلاح ہونے کے ساتھ قبض نہ رہے گی تو بواسیر کا ختم ہو جانا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ انجیر بواسیر کے تمام اسباب کو ختم کر دیتی ہے۔ انجیر کھانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے نہار منہ کھایا جائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کھانے سے آدھ گھنٹہ پہلے کھا لیا جائے۔ حضرت علقمہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے زیتون کا تیل موجود ہے، اسے کھاؤ اور لگاؤ کیونکہ بواسیر میں فائدہ دیتا ہے۔ حضرت علقمہ کے بھائی عقبہ بن عامر بھی ابن الحسنی اور ابو نعیم کی اسی مضمون کو ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ جس میں بواسیر کی جگہ الباسور منقول ہے۔ باسور کا پھوڑا مقعد میں شگاف ڈال کر وہاں پر ہمیشہ رستا رہتا ہے۔ کسی ڈاکٹر نے اس سے پھوڑے کا کبھی بھی دواؤں سے علاج نہیں کیا۔ اس کا علاج آپریشن ہے اور وہ اذیت ناک ہونے کے علاوہ نامکمل، کیونکہ اکثر مریضوں کو دوبارہ شکایت ہوتی ہے۔ ہم نے بواسیر کے رسنے والے مسوں، باسور اور مقعد کی سوزش کے زخموں کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ سے سند لے کر یہ مرکب کیا ہے۔ ان کو اچھی طرح ملا کر 5 منٹ ابالنے کے بعد چھانے بغیر کھلے منہ کی کسی ڈبیا میں رکھ لیا گیا۔ رات سونے سے پہلے مریضوں اسے اپنے مسوں پر اور روئی سے تھوڑا اندر کی طرف لگا لیتا ہے۔ اسی طرح صبح اٹھ کر یہ تیل لگایا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل رہا کہ ہر مریض کو 7 دن سے کم عرصہ میں تمام شکایات جاتی رہیں۔ اضافی طور پر سوتے وقت بڑا چمچہ خالص تیل
پلایا بھی جاتا رہا۔ قرآن مجید نے اس پغول والے اثر کے حامل ریحان کی تعریف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ناپسند فرما کر چھان کو اس میں دوبارہ شامل کروایا۔ اب ایک امریکی فرم نے آٹے کے چھان اور اس پغول کو ملا کر کے نام سے ایک مرکب تیار کیا ہے جو پرانی قبض کا علاج کرتے ہوئے بواسیر کے لیے تریاک ہے۔ ہم نے جس چیز کو توجہ نہ دی دوسروں نے اپنا لیا۔ مریض اگر دن کے وقت انجیر کھائے، سوئے وقت تیل پی لے اور اگر مسوں پر کوئی مقامی علامات ہو تو وہاں تیل لگائے، اس کے بعد بواسیر کی تکلیف باقی نہ رہ سکتی ہے۔ جہاں تک کہ اس کے بطور مرض کا تعلق ہے، انجیر کافی مدت تک کھانا ضروری ہے۔ قبض کے باقاعدہ علاج کے ساتھ ساتھ جگر کی اصلاح کے ساتھ ادویہ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، جن کا تذکرہ پیٹ کے متعلقہ بیماریوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔